بنی اسرائیل میں ایک انسان، ایک آدمی تھا، اس کا نام تھا الکفل، امیر آدمی تھا، لیکن اس کی طبیعت ایسی تھی کہ جہاں گناہ کا موقع ملتا تھا وہ گناہ سے ہٹتا نہیں تھا۔ کان الکفل من بنی اسرائیل لا یتبرأ من ذنب عملہ فأتته امرأة فآتاها 60 دینارا علی ان یطأها۔ کوئی ضرورت مند عورت آئی، اس نے 60 دینار دینے کا وعدہ کیا کہ میں تمہارے ساتھ بدکاری کروں گا۔ فلما قعد منها مقعد الرجل من امرأته ارتعدت، جب اس نے گناہ کا ارادہ کیا تو دیکھا کہ وہ عورت کانپنے لگ گئی، وبکت اور رونے لگ گئی۔ فقال لها ما یبکیکی، اکرہتک، تو کیوں رو رہی ہے؟ کیا میں نے تیرے ساتھ زبردستی کی ہے؟ قالت لا، نہیں، ولکن ھذا عمل لا اعملہ قط، یہ وہ عمل ہے، میں نے یہ گناہ زندگی میں کبھی بھی نہیں کیا۔ پاک دامن عورت تھی۔ قال فلم تفعلین ھذا ولم تکونی فعلتیہ قط، تو پھر کیوں کر رہی ہے اگر تو نے پہلے یہ گناہ کبھی نہیں کیا؟ قالت حملتنی علیہ الحاجہ، ضرورت میرے اوپر ایسی پڑ گئی کہ مجھے ان پیسوں کی خاطر یہ کرنا پڑا۔ قال فترکھا ثم قال اذهبی والدنانیر لکی، جاؤ اور پیسے بھی لے جاؤ۔ ثم قال واللہ، اللہ کی قسم، لا یعصی اللہ الکفل ابدا، آج کے بعد الکفل کبھی بھی تو گناہ نہیں کرے گا۔ فمات فی لیلتہ، اسی رات کو الکفل کی موت آ گئی۔ فاصبح مکتوبا علی بابہ، صبح اس کے دروازے کے اوپر یہ لکھا ہوا تھا غفر اللہ للکفل، اللہ نے کفل کے سب گناہوں کو معاف فرما دیا۔ جو راوی ہیں اس حدیث کے وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ واقعہ 2 4 نہیں 25 مرتبہ سنا ہوگا۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس واقعے کو بار بار سناتے تھے صحابہ کو کہ دیکھو، تاکہ اللہ کے ڈر کی وجہ سے اس گناہ سے ہم بچ جائیں۔ اور یہ تو اس صحابی نے 25 دفعہ سنا، تو جب وہ نہیں ہوں گے تو پھر بھی تو بیان ہوا ہوگا۔ تو اس کا مطلب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے کو متعدد بار سنایا تاکہ دل میں اللہ رب العزت کا خوف آئے اور انسان گناہوں سے بچ جائے۔